السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ کیا حال ہے؟ یقیناً اچھے ہوں گے۔ اور ہمارا پروگرام اچھا، مجھے آپ لوگوں سے ایک شکایت ہے، سبسکرائب کوئی نہیں کر رہا، سب ایسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، لائک کریں تو مجھے مزہ آئے نا۔ میرا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے جب میں دیکھتی ہوں تو کیا ہے، دیکھو سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ تو میری یہ شکایت تو دور کیجیے آپ۔ اور آپ یہ بتائیے کہ آپ دن کیسے گزر رہے ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے؟ سیاست میں بہت انوالو تو نہیں ہے؟ سیاست کو زیادہ دل پہ مت لیجیے گا، کیونکہ کچھ نہیں ہونا، کوئی بھی آ جائے ہمارا کچھ نہیں ہونا، اور نہ آپ کا کچھ ہونا ہے۔ یہ بس انہی لوگوں کا کھیل ہے۔ بس خدا سے دعا یہ ہے، ہماری بھی اور آپ کی بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کو اور ہماری قوم کو وہ ترقی ضرور نصیب کرے جو اس کا حق ہے، کیونکہ ہمارے لوگ بہت محنتی ہیں اور کمال کے لوگ ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اتنے عذاب اور اتنے ٹینشن کے بعد ساری دنیا چل رہی ہے، پورا پاکستان چل رہا ہے، مجالے کوئی بات ہو، لڑائی جھگڑا سب کچھ ہو رہا ہے، جنگ و جدل، لیکن ٹینشن اس سے زیادہ نہیں۔ ٹینشن ہے بھی ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے اوپر۔ اب تو سب ایک دوسرے کے عادی ہو گئے ہیں، اس جنگ کے عادی ہو گئے ہیں، تو سکون عجیب سا لگتا ہوگا نا۔ تو بعض لوگوں کا خون کل کل مانگتا ہوگا تو وہ خواہ لڑتے ہیں۔ اچھا، میں آج ایک مزے کی بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ میں بہت خوددار کون ہے؟ بہت خوددار کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا خوددار آدمی، یوں تو ہر آدمی کہتا ہے ہم بہت خوددار ہیں، ایک ایسا آدمی، ایک ایسا انسان جو اپنے سگے بھائی کا بھی احسان نہ لے، میں خوددار ہوں اس لیے، یہ کون کرتا ہے؟ میں بتاتی ہوں، وہ ناشکرا شخص کرتا ہے یہ حرکتیں، جسے نہ خود کچھ کیا جاتا ہے نہ دوسرے سے وہ لیتا ہے۔ دیکھیں، میں اپنے بلبوتے پہ کروں گا۔ میں جیسے ایک صاحب کو جانتی ہوں، میں انہی سے مجھے خیال آیا، انہی کے بات سے، کہ وہ ایک کالج میں لیکچرر ہیں، ہمیشہ سے تھے، اور کالج کی بڑی اچھی ایک لڑکی تھی جس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اچھا، ایک بھائی اور ایک بھابھی تھے ان کے، اور ماں تھیں۔ ماں چاہتی تھی کہ شادی کر لیں، وہ کہتے تھے کہ نہیں، میں ابھی کچھ بنوں گا تو پھر کروں گا۔ ارے جب آپ لیکچرر لگے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے نکل نہیں رہے، تو آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ پرنسپل ہو جائیں گے زیادہ زیادہ، اور کیا چیز بنیں گے آپ؟ کوئی ہائی فائی چیز تو نہیں بن سکتے۔ اچھا خیر، بہرحال وہ یہ کہتے رہے کہ نہیں، میں جو بھی کروں گا وہ اپنے بلبوتے پہ کروں گا۔ ایک لڑکی تھی وہاں پر جس سے یہ بہت پیار کرتے تھے، اور وہ بھی بہت پیار کرتی تھی۔ بڑے اچھے خاندانوں کے تھے دونوں، یہ بھی بڑے اچھے خاندان کے، لڑکی بھی بڑے اچھے خاندان کی تھی۔ تو اس نے پھر دبے دبے کہا، جب بہت دن ہو گئے انہوں نے نہیں وہ کیا، کوئی پروپوزل نہیں دیا، کوئی وعدہ نہیں کیا شادی کا، تو اس نے دبے دبے کہا کہ مطلب میرے والدین کافی پریشان ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات آگے بڑھے۔ تو اس دن انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں نا کچھ بن کے دکھانا چاہتا ہوں، مطلب میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ میں بھی یہاں پہ جتنا کماتا ہوں اس سے پورا گھر میں نہیں افورڈ کر سکتا، بھائی بھی ہیلپ کرتے ہیں، تو تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ تو وہ بے بس سی ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو انتظار کر لوں گی، لیکن والدین انتظار نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا قسمت، صاحب نے کہا کہ جو یہ قسمت کی بات ہے، اگر تم میرے نصیب میں ہوئی تو تم مجھے ضرور ملو گی، اور اگر نہیں ہوئی تو مجھے نہیں ملو گی۔ وہ خاتون چپ چاپ چلی گئی، ان کی شادی ہو گئی۔ یہ ڈپریس ہوئے بہت زیادہ،
ان کی والدہ نے کہا، ماموں آئے ہوئے تھے باہر سے، برطانیہ سے، ماموں نے کہا کہ بھئی میں اسے لے جاتا ہوں، اور اپنی میری بیٹی کا رشتہ بھی دیا انہوں نے کہ بھئی بیٹی ہے، پڑھ رہی ہے، یہ رشتہ اس سے شادی بھی کر لے گا وہاں پر، اور یہ میرا بزنس بھی سنبھال لے گا، کیونکہ میرے پاس بیٹا کوئی نہیں ہے۔ ایک بیٹی کی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر چلی گئی، دوسری بیٹی یہ ہے۔ ماں بڑی خوش ہوئی کہ چلو اس کا کوئی کچھ بن جائے گا۔ جب رات کو آئے یہ تو ماں نے کہا، تو یہ کہنے لگے کیا بات کر رہی ہیں آپ، میں ماموں کا احسان لوں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے دکھاؤں۔ اس نے کہا بھائی تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، تم اسے نہیں میں کچھ بن کے دکھاؤں گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں ان کی بیٹی سے شادی کر لوں گا میں اس کے بعد بڑا آدمی بن جاؤں گا، بزنس کروں گا، یہ کروں گا، میں بزنس کروں گا، خود کر کے دکھاؤں گا۔ ناراض ہو کے چلے گئے۔ اچھا ماموں بھی چلے گئے، انہوں نے کہا بیکار ہے، 2-4 دفعہ آ کے کہہ کے جب بات سامنے رکھ دی تو انہوں نے کہا بیکار ہے، چلے گئے وہ۔ آخر میں کیا ہوا، میں بہت سم اپ کر رہی ہوں کہانی کو، آخر میں یہ ہوا جناب کہ کچھ نہیں بچا، مونچھیں سفید ہونے لگیں، داڑھی میں سفید بال آنے لگے، بال گرے ہو گئے، بڑا پچھتاوا انہیں کہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی تھی۔ تو میں ان سے ملاقات جب میری ہوئی ہے تو میں نے ان سے کہا، تو والدہ کہنے لگی بھئی خوددار بہت ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ خوددار نہیں ہیں، آپ ناشکرے ہیں۔ نہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خدا کا شکر میں نے کہا کہنے سے ادا نہیں ہوتا، کچھ کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر کہا اور ادا ہو گیا شکر، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ پھر میں نے ان کو کہا، کہنے لگے جی نصیب میں نہیں تھا۔ میں نصیب کیا ہوتا ہے؟ نصیب وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ جب آپ ایک جگہ اٹکے ہوئے ہیں، کہیں نکل کے نہیں جا رہے ہیں، کچھ اور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں آپ، تو آپ کچھ بنیں گے نہیں۔ خدا نے بھیجا تھا ماموں کو کہ آؤ، اپرچونٹی دی تھی کہ آؤ باہر، میرا بزنس سنبھالو، بیٹے بن کے رہو۔ کوئی احسان نہیں کر رہے تھے، آپ جاتے کام کرتے وہاں پر، آپ کوئی ان کا دیا تو نہیں کھاتے نا، آپ محنت کرتے، ان کے کاروبار کو بڑھاتے، ان کی بیٹی سے شادی کرتے یا نہیں کرتے۔ اچھا اس چکر میں آپ نے وہ لڑکی اتنی اچھی گنوا دی کہ نصیب میں ہوگا تو مل جاؤ گی، نہیں، وہ بیچاری انتظار کرتی رہی۔ آپ یا شادی کر لیتے آپ اس سے، اور یا یہ سب ڈرامے بازی نہیں کیجیے۔ تو یہ خودداری نہیں، ناشکرہ پن ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، چھوٹا سا کہ گاؤں میں سیلاب آ گیا، بہت زبردست سیلاب آیا۔ لوگ جو تھے وہ نکل کے سامان لے کے بھاگنے لگے اپنے گھروں سے نکل کے کہ بھئی یہ خالی کر دیں گاؤں تو ڈوب جائے گا بالکل۔ تو ایک جگہ جو ہے، ایک اس میں کیا کہتے ہیں، ایک گھر میں ایک بڑے میاں تھے بیٹھے ہوئے، تو وہ خدا سے دعا کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ تو کھٹکھٹایا کچھ لوگوں نے کہ بابا آپ جلدی باہر آ جائیں، اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے، آپ کوئی مطلب آنے والا ہوگا سیلاب۔ انہوں نے کہا جاؤ بیٹا، میں تو خدا سے دعا کر رہا ہوں، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ چلے گئے، ان کو اپنی جان بچانا تھی۔ آخر میں ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا بابا آپ کیا کر رہے ہیں، سیلاب سر پہ آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یار، خدا سے دعا کر رہا ہوں، خدا مجھے بچائے گا، آپ جائیں، اگر آپ کو خدا پہ اعتماد نہیں ہے، مجھے ہے، آپ جائیں۔ وہ چلا گیا۔ اچھا یہ سیلاب آیا، یہ مرمرا کے پہنچے وہاں خدا کے سامنے، تو خدا نے کہا، بلکہ انہوں نے شکایت کی کہ یار میں نے اتنی دعائیں مانگی، اتنا آپ کے سامنے گڑ گڑایا سجدے میں گر کے کہ آپ مجھے بچا لیں، آپ نے مجھے بچایا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی صاحب، وہ جو 2 بندے بھیجے تھے وہ میں نے ہی بھیجے تھے، جو آپ کو لینے کے لیے آئے تھے۔ اور کیا کرے گا خدا آپ کی مدد، وہ خود تو اتر کے نہیں آئے گا،
خود تو نہیں کرے گا. تو یہ کانسیپٹ کہ آپ بہت خوددار ہیں اور اس میں آپ وہ چیزیں چھوڑ دیں جو اپرچونیٹی آپ کو مل رہی ہے وہ آپ تھوڑا سا سمجھیں, سوچیں کہ آپ کو کتنا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہونا چاہیے تھا اور کتنا آپ لے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ سے تفصیل سے بات ہوگی, کچھ اور بات کریں گے. خدا حافظ.